بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس رمضان کو مبارک بنائے اور رمضان کی تمام فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں رمضان کے فضائل و مسائل سے متعلق حدیث ہیں۔ آج کے درس میں ایک حدیث ہے جس کے راوی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ثواب ہے جتنا کہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے، مگر یہ کہ دونوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 807، اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت آئی ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ خیر، کتاب الصوم میں باب ما جاء فی فضل من فطر صائما میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اس حدیث کے سننے کے بعد کئی سارے فائدے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس حدیث کا، روزے دار کو افطار کرانا چاہیے، اس پر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ خود روزہ ہیں اور کسی کو اپنے افطاری میں جو روزہ رکھا ہوا اس کو بلا لائے کہ آپ میرے ساتھ آج افطار کریں گے، تو آپ کے ساتھ جو شخص افطار کرے گا وہ بھی روزہ ہے، آپ بھی روزہ ہیں، آپ کو جتنا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو ثواب ملے گا، آپ کی افطاری کرانے کی وجہ سے بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یعنی اگر آپ افطاری کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب دے گا۔ ہاں، جس نے روزہ رکھا ہے اور آپ کے گھر میں آ کر افطاری کر رہا ہے، اس کے افطاری کے ثواب میں یا اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا برابر ثواب دے گا اور آپ کو بھی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث ہم تمام لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی افطاری کے لیے بیٹھیں تو اپنے افطار میں افطار کرنے والے روزے داروں کو بھی شامل کر لیا کریں۔ اس کے بعد میں دوسرا فائدہ، اس حدیث کے ذریعہ سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ ہم کو مال خوب کمانا چاہیے۔ جب آپ مال خوب کمائیں گے تبھی تو افطاری کروائیں گے۔ آپ کے پاس مال ہی نہیں رہے گا تو آپ افطاری کا کچھ انتظام ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ افطاری کیسے کروائیں گے؟ اس لیے آپ کو مال کمانا چاہیے۔ اسلام میں مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے۔ اس کے ذریعہ سے آپ فراخ دل بنیں گے اور آپ کا منشا، آپ کی مرضی ہوگی کہ میں اپنے دسترخوان پر کئی سارے لوگوں کو، روزے داروں کو لا کر کے جمع کروں اور اللہ رب العالمین مجھے روزے کا ثواب دے۔ اسی طرح سے مالدار بننے کے بعد بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس نوازے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ و خیرات کرنا چاہیے اور نیک لوگوں کو اپنے دسترخوان پر شامل کرنا چاہیے، جو لوگ روزہ رکھیں بطور خاص ان کو۔ اور نمبر 4، اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جو روزے نماز کی پابندی کرتے ہو، جو متقی پرہیزگار ہو۔ نیک لوگوں پر احسان کرنا اس کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ آپ اپنے دسترخوان پر ایسے لوگوں کو لا کر کے شامل کر لیں جو روزہ نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر بھی کڑن پیدا ہوگی کہ میں کس آدمی کو بلا لایا، یہ تو روزہ ہی نہیں ہے۔ میں کسی روزے دار کو بلا کے لے کے آتا تو ہو سکتا مجھے اس کے روزے کا برابر مجھے بھی ثواب ملتا، لیکن میں نے اس ایسے آدمی کو پکڑ لایا ہے جو روزہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دسترخوان پر ایسے لوگوں کو شامل کریں جو نیک ہو۔ نیک لوگوں کو آپ دعوت میں بلائیں، دعوت کو جو ہے اپنے دعوت میں شامل کریں، تاکہ ایک تو ان کے روزوں کا، ان کے نیک اعمال کا ثواب ہمیں بھی ملے، ان کے ثواب میں کمی نہ ہو۔ دوسرا، ہمارا جو یہ حلال کی کمائی جو ہم اپنے کسی روزے دار بھائی کو کھلا رہے ہیں اس کے حلق میں اچھی طریقے سے جائے اور اس کی دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے۔ نمبر 5، دوسروں کے یہاں افطار کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ روزہ دار ہیں تو آپ دوسروں کے یہاں جا کر کے افطاری کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ
میں مالدار ہوں تو میں کیسے دوسروں کے گھر جا کر کے افطاری کروں؟ بھائی اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے، گرچہ آپ مالدار ہیں، اپنی خود کی افطاری سے افطاری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس آدمی کے پاس جائیں جس نے آپ کو دعوت دی ہے، دعوت قبول کرنا چاہیے. اور تو دعوت قبول کرنے کے بعد آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی کہ بھائی مجھ سے مالدار آدمی میرے گھر پر آ کر کے افطاری کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ مجھے نوازا ہے، اس لیے جو ہے میں ان کو بلا کر کے لایا ہوں اور میری دعوت قبول کی. یہاں پر مالداری اور غیر مالداری کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے، برتری نہیں ہے، بلکہ بس آپ کو دعوت قبول کرنا ہے. اور آپ کو اپنے بھائی کی دعوت میں اگر قبول کریں گے تو آپ کی بھی دعوت کو آپ کا بھائی قبول کرے گا. اگر آپ آج یہاں آناکاری کریں گے تو کل جب آپ دعوت دیں گے تو وہ آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہوگا. اس لیے اگر افطار کی دعوت دی جائے تو اس میں ہم کو شریک ہونا چاہیے، چاہے ہم مالدار ہوں یا غریب ہوں، اگر ہم روزے سے ہیں تو. نمبر 6، افطار کی دعوت دینا چاہیے، اور اسی طرح سے افطار کی دعوت دے تو اس میں شرکت بھی کرنا چاہیے. بہت اہم مسئلہ ہے. نمبر 7، دوسروں کیا افطار کرنے سے اپنے روزے کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنا سیدھا سادہ ثواب میں دوسروں کو کیوں جا کر کے دے دوں، میں اس کے دسترخوان پہ افطاری کیوں جا کر کے کروں، اس کو ثواب مل جائے گا. میرے بھائی آپ کے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے، یہ کنجوسی والا سوچ اور تھاٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے جانے سے اس کے ثواب میں نیکیاں بڑھ جائیں گی. بھائی آپ بھی دعوت لیجیے، آپ لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلائیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے. آپ کو اللہ رب العالمین بہترین نظر دے گا. آپ بھی دوسروں کے یہاں جائیے تاکہ مل بانٹ کر ثواب کو جو ہے شیئر کرتے رہیں ایک دوسرے سے. اللہ رب العالمین اس سے آپ کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان، آپ کے عمل میں، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو بہترین اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا. اور قربان جائیں صحابہ کرام پر. اور آج بڑے بڑے سعودی عرب کے سفراء جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے سفرہ لا کر کے حرم میں بچھاتے ہیں اور حاجیوں کو روزانہ پکڑ کر کے لے کر کے آتے ہیں، یا معتبرین کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، روزے داروں کو پکڑ کر کے لے کے آتے ہیں، وہاں کے مصلیوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ. اور جب دسترخوان لگ جاتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعا وغیرہ کر لیتے ہیں تو ان سے باقاعدہ کہتے ہیں کہ روزانہ آپ ہمارے دسترخوان پر آؤ، روزانہ آؤ. وہ روزانہ ایسے ہزاروں لوگوں کو دعوت کراتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دیا ہوا ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی اگر اللہ رب العالمین نے دیا تو ہم کو بھی بے دریغ خرچ کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بٹور کر جمع کر کے ہم رکھیں اور رکھنے کے بعد وہ ہمارے گلے کا توق بن جائیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہم کو اپنے سفرے پر لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، اپنے دسترخوان پر لوگوں کو بلانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین سے ان کے اس دسترخوان پر انتظام کرنے والے کے لیے دعا نکلے. اللہ رب العالمین سے وہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو اور وسیع کرے اور اللہ رب العالمین کو اور زیادہ کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، افطار کی دعوت میں بسا اوقات روزہ خور بھی پہنچ جاتے ہیں. روزہ خور بولے تو غیر روزے دار، جو روزہ نہیں رکھتے، ان کا اس طرح سے روزے دار کے بھیس میں افطار پارٹی میں جانا درست نہیں ہے. اور روزہ خور لوگوں کو دعوت میں بلانا بھی نہیں چاہیے. اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم روزہ خور لوگوں کو بلائیں گے تو روزہ خور آئے گا، پورا دن نہ تو نماز پڑھا نہ تو روزہ رکھا ہے. ایسے لوگوں کو ہم کھلا کر ان کے پیٹ کو بڑا کر کے کیا فائدہ، کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ آپ ایسے شخص کو بلائیے جو نیک ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو. ایسے آدمی کو نہ بلائیں جو نافرمانی سے زندگی گزار رہا ہو. نافرمان کو آپ دعوت دے کر کے بلا کر کے کون سا بڑا احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے. اس لیے ہاں، اگر آپ کے اندر ایک عنصر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے گھر دعوت کھا رہا ہے، کل اس کو اللہ رب العالمین توفیق دے تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آ کر کے آج میرے گھر پہ دعوت کھایا ہے، اللہ تعالیٰ کل اس کو توفیق دے کہ یہ بھی روزہ رکھے اور یہ بھی لوگوں کو جو ہے بلائے، تو آپ کا یہ بلانا ٹھیک ہوگا. اسی طرح سے آپ بے روزے دار کو بلا لیں، بے نمازی کو بلا لیں اور ان کو کھلائیں پلائیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود روزہ سے ہیں. آپ کو اپنے روزے کا خیال کرنا چاہیے اور روزے داروں کا خیال کرنا ہے. اسی طرح سے 9ویں بات جو بہت ہی اہم ہے ہمارے اس دعوت کو لے کر کے، افطار کی دعوت. آج ہمارے بہت سارے بھائی لوگ افطار پارٹی کراتے ہیں اور اس دعوت افطار پارٹی میں اپنے تمام حرام کمائی کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس حرام کمائی ہے اور اس کمائی کے ذریعہ سے آپ افطار پارٹی کرانا چاہتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ کی حرام کمائی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کی اس پارٹی کو قبول نہیں فرمائے گا، آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے
آپ کو اللہ رب العالمین نے تھوڑا ہی اگر کیوں نہ دیا ہے، اگر وہ حلال کی ہے تو آپ حلال چیز کی دعوت آپ لوگوں کو دیں۔ آپ حرام کما کر کے حرام کمائی سے پارٹی کریں دعوت کی تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ روزے دار کو اپنی حرام کمائی میں دعوت ہی نہیں دینی چاہیے۔ آپ کی حرام کمائی ہے، آپ اس کو جو آپ کی مرضی آئے آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کریں، لیکن مسلمانوں کو اور بطور خاص روزے داروں کو بلا کر کے اپنی دعوت میں ان کی رمضان کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک کھجور کی طاقت بنایا ہے کہ آپ ایک کھجور کسی صائم کو روزے دار کو کھلا کر کے اس کی افطاری کرا سکتے ہیں تو اپنے حلال کمائی کی روزی سے افطار کرائیں۔ آپ کا ایک کھجور کھلا دینا ہی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن آپ اس کے پیٹ کو نہ بھریں حرام کمائی سے۔ اس لیے حرام کمائی سے آپ لاکھوں لوگوں کو کھلا دیں، آپ کو اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ کھائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ گنہگار ہو جائیں، اس لیے کھانے والوں کو بھی چاہیے کہ جہاں ہم کو دعوت دی جا رہی ہے وہ دعوت کرنے والے کے کاروبار کیا ہیں، اس کے معاملات زندگی کیا ہیں، اس کے معمولات کیا ہیں، اس کے بزنس کیا ہیں، اس کے کاروبار کیا ہیں۔ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ نہیں بھئی یہ سود خور ہے، یہ حرام کاری کرتا ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بدماش ہے، اور اس طرح سے ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کو پیسے ہڑپ کر کے یا حرام کمائی کر کے جو پیسہ جمع کر رہا ہے اور اس کی دعوت میں ہم شریک ہو رہے ہیں، دھڑلے سے کھا رہے ہیں، تو پھر ایسے جگہ سے ہمارا کھانا بھی درست نہیں ہوگا، ہم کو جانا نہیں چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعوتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم مبارک وسلم۔